بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طریقہ جدیدہ جز ثالث الدرس التاسع والاربعون، 49واں سبق ہے آج ہمارا۔ لقد استحییت، بے شک میں شرمسار ہو گیا، بے شک میں شرمندہ ہو گیا۔ استحییت مجھے شرم آ گئی، مجھے حیا آ گئی، میں شرمسار ہو گیا۔ صاحبت طفیلی رجلا فی سفر فلما نزل فی بعد المنازل قال له الرجل، صاحبہ صحبت، اس نے صحبت اختیار کی۔ وہ صاحب یعنی جیسے کوئی کسی کے ساتھ چل پڑتا ہے، ساتھ رہتا ہے، ٹھیک ہے، صحبت اختیار کرتا ہے۔ صاحبت طفیلی رجلا فی سفر، ایک طفیلی نے ایک شخص کی سفر میں صحبت اختیار کی، یعنی سفر میں اس کے ساتھ سفر کیا۔ ایک طفیلی نے ایک شخص کے ساتھ سفر کیا۔ فلما، تو جب نزل وہ دونوں اترے، فی بعد المنازل کسی جگہ، ٹھیک ہے، جب وہ دونوں کسی جگہ اترے، بعد المنازل مطلب کسی جگہ پر، ٹھیک ہے، کسی جگہ میں، نازلہ وہ دونوں اترے، جب وہ دونوں کسی جگہ اترے، قال له الرجل، اس نے اس مرد سے کہا، اس بندے سے کہا، اس شخص سے کہا، خذ درہما وامضی فاشتری لنا لحما، خذ درہما، تو درہم لے، وامضی فاشتری لنا لحما، ہمارے لیے، لنا ہمارے لیے، لحمن گوشت، فاشتری خرید کر لا، یعنی تو درہم، خذ درہمن وامضی فاشتری لنا لحمن، تو درہم لے اور ہمارے لیے گوشت لے کر آ، گوشت لا، گوشت خرید لا، ٹھیک ہے، فاشتری۔ قال له الطفیلی، اس نے اس شخص نے کہا، اس طفیلی نے، قم انت فاشتری، تو کھڑا ہو، تو خرید کر لا۔ قال له، اس نے اس مرد سے، یعنی طفیلی نے اس شخص سے کہا، تو خود کھڑا ہو، قم، تو کھڑا ہو جا، انت فاشتری، تو خرید لا، واللہ، اللہ کی قسم، انی لتعب، میں تھکا ہوا ہوں، میں بہت تھکاوٹ کے ساتھ ہوں، یعنی تھکا ہوا ہوں بہت زیادہ۔ واللہ، اللہ کی قسم، انی لتعب، میں تھکا ہوا ہوں۔ فمضى الرجل فاشترى اللحم، تو وہ شخص خود گیا اور گوشت خرید لایا، ٹھیک ہے، تو بندہ گیا اور گوشت خریدا، بندہ، فمضى، تو وہ گیا، رجل بندہ، مرد، تو وہ شخص گیا، فاشترى اللحم، گوشت خریدا، ثم قال له، پھر اس نے، قال له الرجل، پھر اس نے اس مرد سے کہا، قم، کھڑا ہو جا، فاطبخہ، اسے پکا، یعنی گوشت کو پکا، فقال، تو اس نے کہا، لا احسن، میں اچھی طرح سے نہیں کرتا، یا یعنی اس سے مراد میں اچھی طرح پکا نہیں سکتا، لا احسن، میں اچھا نہیں کر سکتا۔ فقام الرجل فطبخہ، تو وہ شخص کھڑا ہوا اور اس نے گوشت پکایا۔ ثم قال الرجل للطفیلی، پھر اس مرد نے اس طفیلی سے کہا، فسرد، فسرد کیا ہے یہ، فسرد، ہاں، سرید بنا، فسرد، سرید بنا۔ فقال، تو اس نے کہا، واللہ، اللہ کی قسم، انی لکسلان، بے شک میں سست ہوں، کاہل ہوں، تھکا ہوا ہوں۔ فسرد الرجل، ثم قال له، فسرد الرجل، تو اس مرد نے سرید بنائی، سرید یعنی وہ گوشت، روٹی کے ٹکڑے گوشت کے شوربے وغیرہ میں ڈال کر جو ایک بنایا جاتی ہے سرید، اس سے مراد ہے فسرد الرجل ثم قال له، اس مرد نے سرید بنائی، پھر اس نے اس سے کہا، پھر اس مرد نے اس طفیلی سے کہا، پھر اس نے اس سے کہا، فاغترف، اغترف ویسے اس کا معنی ہوتا ہے چلو بھرنا، یہاں پر ہے فاغترف، قال اخشى ان ينقلب على ثيابي، ہاں، تو
تو اس نے کہا چمچے سے ڈال، فاغترف چمچے سے ڈال، یعنی اپنے لیے بھی ڈال لے میرے لیے بھی ڈال۔ قالا اس نے کہا اخشا مجھے ڈر ہے ان کہ ینقلب علی ثیابی میرے کپڑوں پر نہ الٹ جائے، میرے کپڑوں پر نہ گر جائے، پلٹ جائے۔ فغرف الرجل تو اس مرد نے چمچے سے ڈالا، حتی ارتوى الثريد، ارتوى یرتوی یعنی بھر جانا، پر ہو جانا، یا وہ گوشت کے جو شوربے میں ٹکڑے ڈالے گئے تھے ان کا خوب تر ہو جانا۔ فقال له تو اس نے اس سے کہا قم الآن فکل کھڑا ہو اب کھا لے۔ قال اس نے کہا نعم جی ہاں، الی متی ھذا الخلاف یہ خلاف ورزی کب تک، واللہ اللہ کی قسم لقد استحییت من کثرت خلافک اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں، شرمسار ہوں آپ کی بہت زیادہ خلاف ورزی سے۔ وتقدم فاکل اور وہ آگے بڑھا اور کھانے لگ گیا۔ ہاں جی، اب آخر میں اس طفیلی نے کیا کہا؟ طفیلی نے کہا جی ہاں، یعنی سب کچھ تیار ہو گیا، جی ہاں اب کیوں نہیں کھاؤں گا، جی ہاں آخر یہ خلاف ورزی کب تک، یعنی آپ کے خلاف ہی کرتا رہوں، آپ جو کام بتاتے رہیں، اب کھانے کی باری تو کم از کم انکار نہیں کر سکتا، میں شرمندہ بھی ہوں، شرمسار بھی ہوں۔ واہ جی واہ، شرمندہ بھی ہو رہا ہے اور آگے بڑھ کر کھانے بھی لگا ہے، کھا رہا ہے، کھانے لگ گیا، ٹھیک ہے۔ اور طفیلی نے یہ کہا، یعنی کالا اس نے کہا نعم جی ہاں، جی ہاں یعنی کیوں نہیں، کھندے ہیں صحیح، کھاتے ہیں جی، جی ہاں آخر یہ خلاف ورزی کب تک، اللہ کی قسم میں شرمندہ ہو گیا، میں شرمسار ہوں آپ کی بہت زیادہ خلاف ورزی کر کے۔ وتقدم فاکل اور وہ آگے بڑھا اور کھانے لگ گیا، ٹھیک ہے۔ شرح الکلمات، کلمات کی شرح ہے طفیلی کون ہوتا ہے؟ الذی یحضر ولیمۃ لم یدعى الیہا الذی یحضر ولیمۃ ولیمے پر، یعنی طفیلی وہ شخص ہے جو ولیمے پر بغیر بلائے آ جائے کہ اسے دعوت نہیں دی گئی تھی، ٹھیک ہے، یعنی بن بلائے مہمان کو طفیلی کہتے ہیں۔ طفیلی جو شخص ولیمے پر حاضر ہو جائے، آ جائے اور اس کو دعوت نہ دی گئی ہو، اسے کہتے ہیں طفیلی۔ سرد الخبز روٹی کی سرید سے کیا مراد ہے؟ فت الخبز یعنی کہ روٹی کے ٹکڑے، وہ جو ایک چوری کی طرح بنایا جاتا ہے، سرید۔ اغترفہ کیا ہے؟ اخذ بالمغرفتی چمچے سے لینا۔ ارتوى الثرید، ارتوى کیا ہے؟ ارتوى الثرید کیا ہے؟ ابتل الثرید جیدا بالمرق، ہاں ارتوى الثرید یعنی ثرید کا بھر جانا، پر ہو جانا، یا کیا ہے یہ سب جو ہم نے پہلے پیچھے عرض کیا تھا۔ ابتل الثرید یعنی ثرید کا اچھی طرح تر ہو جانا، یعنی بن جانا، مکس ہو جانا، جیدن اچھی طرح سے، بالمرقی شوربے میں، یعنی کہ روٹی کے ٹکڑوں کا گوشت کے شوربے میں اچھی طرح مکس ہو جانا، یہ کہلاتا ہے ارتوى الثرید، یعنی ثرید کا بن جانا، ٹھیک ہے۔ کسلا یکسلو اس سے کیا مراد ہے؟ تثاقل عن فعل الواجب فهو کسلانی، ضروری کام سے، دیے گئے کام سے، ضمنی کام سے، لازمی واجب کام سے اس نے جی چرایا، فہو کسلانی تو وہ کسلان ہے، تو وہ سست ہے، کاہل ہے، جو جی چراتا ہے، جو کام سے وہ نکٹ ہو، جو کام سے جی چرائے اس کو کسلان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سستی کرنے والا کام میں۔ اسئلتی سوالات ہیں، لماذا لم يذهب الطفیلی لشراء اللحم، سوالات ہیں
طفیلی گوشت خریدنے کیوں نہیں گیا؟ طفیلی گوشت خریدنے کیوں نہیں گیا؟ تو اوپر جو اس نے کہا تھا واللہ انی لتائب، تو یہاں سے جواب بنا اس کا لأنہ تائب، ٹھیک ہے، لأنہ تائب، کیونکہ وہ تھکا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس کا یہ جواب ہے۔ من الذی حیّع الثرید الطفیلی ام الرجل الآخر، سرید کس نے تیار کی، طفیلی نے یا دوسرے شخص نے؟ تو حیّع الثرید، حیّع الثرید الرجل الآخر، سرید دوسرے مرد نے، دوسرے بندے نے، دوسرے شخص نے تیار کی۔ تیسرا سوال ہے لماذا لم یساعد الطفیلی صاحبہ بالعمل، طفیلی نے اپنے ساتھی کے ساتھ کام کرنے میں کیوں مدد نہ کی؟ لأنہ کسلان، کیونکہ وہ سست تھا، کاہل تھا، جی چرانے والا تھا، نکما نکٹھو، ٹھیک ہے، لأنہ کسلانی، یہ اس کا جواب بنے گا، کیونکہ وہ جی چرا رہا تھا یا کیونکہ وہ سست تھا، کاہل تھا۔ چوتھا سوال ہے ما ہی المعونۃ الوحیدۃ التی قدمها الطفیلی لصاحبہ، وہ تنہا کون سی مدد تھی؟ ما ہی المعونۃ وحیدہ، وہ اکیلی معاونت، وہ اکیلی مدد کون سی تھی جس میں یعنی طفیلی نے اپنے ساتھی کو مدد کی، یا وہ جس نے اپنے ساتھی کو پیش کی، قدمہ پیش کی، اس نے پیش کی، یعنی وہ کون سی مدد ہے جو طفیلی نے اپنے ساتھی کی یا اپنے ساتھی کو پیش کی، وہ کون سی مدد ہے، کون سی معاونت ہے؟ وتقدم فاکل، اور وہ آگے بڑھا اور اس نے کھایا یا کھانے لگا یا اس نے کھایا، ٹھیک ہے، یہی مدد تھی، اور تو کوئی بظاہر سبق میں نظر نہیں آ رہی، آپ کو کہیں سے آ رہی ہو کوئی ایسی مدد تو اس کا جواب وہی دے دیجیے گا، مجھے تو یہی نظر آ رہی ہے وتقدم فاکل۔ اچھا، کم مرۃ اعتذر الطفیلی لصاحبہ عن القیام بالعمل، کتنی مرتبہ طفیلی نے اپنے ساتھی سے کام کرنے میں عذر پیش کیا، معذرت کر لی؟ تو سبق میں دیکھ لیں کتنی مرتبہ کیا، 1 2 3 4 4 بار کیا تو 4 مرہ، 3 بار کیا 3 مرہ، 5 بار کیا تو 5 مرہ، جتنی مرتبہ کیا اس کو گن لیں، اوپر شمار کر لیں اور اس کے مطابق جواب دے دیں۔ آخری ہے قصہ قصۃً شبیہۃً بالقصۃ السابقۃ، گزشتہ قصے کی طرح یا گزشتہ قصے سے مشابہت رکھنے والا قصہ تو بیان کر، یعنی جو گزشتہ، یعنی یہ جو سبق میں تم نے قصہ سنا ہے اس سے ملتا جلتا قصہ تو بیان کر۔ اب آپ عربی میں کوئی اور قصہ، ٹھیک ہے، صاحب خالد رجلا، خالد نے ایک مرد کے ساتھ فی سفر کیا، صحبت اختیار کی، فلما نزلا فی بعض المنازل، پھر وہ دونوں کسی جگہ میں اترے، ٹھیک ہے، قال له خالد، خالد نے اس شخص سے کہا خذ درہما وامضی فاشتری لنا لحما، تو اس طرح کسی اور کا نام یہاں ڈال کر آپ قصہ بیان کر سکتے ہیں، دونوں کا نام بھی لے سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، صاحب خالد زیدا فی سفر فلما نزل فی بعض المنازل، اس طرح کر کے تو یہ قصہ بیان کیجیے، اچھی طرح اس کو یاد کر لیجیے، جو بات سمجھ میں نہ آئی ہو 0306 786 4192 پر آپ واٹس ایپ کر کے مزید سوال کر سکتے ہیں۔